السلام علیکم ناظرین، چینل جناح کا احسان میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ چینل جناح کا احسان وقتاً فوقتاً پاکستان کی ممتاز شخصیات کے حوالے سے آپ کو آگاہی ویڈیو فراہم کرتا ہے۔ آج اس سلسلے میں ہم مشہور و معروف شاعر صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کے حوالے سے ان کی بائیوگرافی آپ کے سامنے مختصراً پیش کریں گے۔ اردو، فارسی اور پنجابی کے مشہور و معروف شاعر، نقاد، مصنف اور معلم صوفی غلام مصطفیٰ تبسم اپنی ذات میں خود ایک انجمن تھے۔ انہوں نے پہلے اصغر اور پھر تبسم تخلص کیا۔ وہ ایک بلند پایہ معلم بھی تھے۔ ان کے شاگردوں میں ایسے نام بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنے استاد کی طرح بے پناہ شہرت حاصل کی۔ ان میں سعادت حسن منٹو، فیض احمد فیض، قدرت اللہ شہاب، الطاف گوہر، اشفاق احمد، بانو قدسیہ، جسٹس نسیم حسن شاہ اور ڈاکٹر عبدالسلام جیسی شخصیات شامل ہیں۔ صوفی تبسم 4 اگست 1899 کو امرتسر میں پیدا ہوئے، جہاں ان کا گھرانہ کشمیر سے آ کر آباد ہوا تھا۔ وہ اپنے 4 بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ انہوں نے FC کالج لاہور سے BA، پھر اسلامیہ کالج لاہور سے MA فارسی میں کیا، جس کے بعد وہ لاہور کے تعلیمی اداروں سے بحیثیت استاد منسلک ہو گئے۔ BT سینٹرل کالج لاہور اور گورنمنٹ کالج لاہور میں وہ اردو اور فارسی کے شعبوں کے صدر رہے۔ صوفی تبسم کی ادبی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے 3 زبانوں اردو، فارسی اور پنجابی میں لکھا، جبکہ غالب اور امیر خسرو کے فارسی کلاموں کے منظوم ترجمے بھی کیے، جو ان کے بڑے کارناموں میں شامل ہے۔ ان کے کئی کلام مثلاً وہ ہم سے ہوئے ہم کلام اللہ اللہ، میرے شوق دا نہیں اعتبار تینوں اور 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، مختلف گلوکاروں نے ریکارڈ کرا کر شہرت پائی۔ 1965 کی جنگ میں بھی ان کے پرجوش قومی نغموں نے خوب شہرت حاصل کی۔ میری آ ڈھول سپہیا تینوں رب دیاں راکھاں اور کرنیل نی جرنیل نی آج بھی پاکستانیوں کے کانوں اور دلوں میں رچے بسے ہیں۔ ان کا ایک بڑا کارنامہ دفتری زبان اردو قائم کرنا بھی ہے، جس میں دفتری زبان کا اردو ترجمہ کر کے اسے عام فہم کرنا بھی شامل ہے۔ صوفی تبسم پاکستان کرکٹ بورڈ کے پہلے چیئرمین بھی رہے۔ انہیں علامہ اقبال سے بے حد عقیدت تھی۔ انہوں نے اقبالیات پر بہت کام کیا، جس کے اعتراف کے طور پر فروری 1976 میں انہیں اقبال اکیڈمی کا وائس چیئرمین مقرر کیا گیا۔ اس عہدے پر وہ آخر عمر تک فائز رہے۔ صوفی تبسم خانہ فرہنگ ایران کے ڈائریکٹر، لیل و نہار کے مدیر اور کئی دیگر اداروں میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ ان کی اردو اور فارسی کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ انہوں نے بچوں کی شاعری کے حوالے سے بھی بے حد مقبولیت حاصل کی۔ ان کی نظم ثریا کی گڑیا بچوں اور بڑوں میں یکساں مقبول ہوئی، جبکہ ان کا تخلیق کردہ کردار ٹوٹ بٹوٹ انہیں بچوں کے ادب میں ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ بچوں کے حوالے سے ان کے کئی کلام بچوں کے اسکول کورس کا بھی حصہ بنے۔ حکومت ایران نے انہیں نشان سپاس اور حکومت پاکستان نے تمغہ حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز عطا کیے۔ 7 فروری 1978 کو صوفی غلام مصطفیٰ تبسم لاہور میں وفات پا گئے اور میانی صاحب لاہور کے قبرستان میں آسودہ خاک کیے گئے۔